सूरत النساء आयत नंबर 142 تا 147۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، وہ دھوکہ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہو خادعہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دینے والے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سستی کے ساتھ، سستی کرتے ہیں، یراؤون الناس، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے وہ اللہ تعالیٰ کا مگر بہت کم۔ مذبذبین بین ذلک، درمیان میں ہیں، درمیان میں کھڑے ہیں، لا الہ ہؤلاء، نہ وہ ان کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ان کی طرف ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد له سبیلا، پس آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، مت بناؤ تم کفار کو دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، کہ تم بنا لو اللہ تعالیٰ کے لیے، علیکم سلطان مبینہ، اپنے اوپر کوئی واضح دلیل، حجت۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نیچے والے حصے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اصلحوا، اور اپنے اعمال اچھے کر لیے، واعتصموا باللہ، اور مضبوط پکڑ لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو، واخلصوا دینہم، اور خالص کر لیا انہوں نے اپنے دین کو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، بس یہ وہ لوگ ہیں، مع المؤمنین، یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، اور ان قریب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ایمان والوں کو اجرا عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ ما یفعل اللہ، کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، جاننے والے ہیں۔ آج ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں، ان آیت مبارکہ کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافق اسے کہتے ہیں جس میں دوغلا پن ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اخلاص والوں کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ ماقبل میں منافقین کا ہی تذکرہ چل رہا تھا، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھیں، اب آدمی دیکھتا رہے، یہ ہم ترجمہ دیکھیں، مفہوم دیکھیں، پھر ہر آدمی اپنے بارے میں اور اپنے جو ہے دیکھ لے کہ کس طرح جو یہ باتیں اگر میرے اندر ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اس وقت کے منافقین کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرما تو ان کے بارے میں رہے ہیں، لیکن اس سے آخرت تک، یعنی قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے یہی سبق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا۔ دیکھیں، ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ منافقین وہ ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ادھر مشرکین کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ بات وہ اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے نظریے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ آدمی دھوکہ کسے دیتا ہے؟ بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلنے دیتا، کہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، کیسے اس کو میں نے چکر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کے دھوکے کی سزا دینے والے ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے، ورنہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو دھوکہ دینے والے ہیں، لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن مفہوم کیا ہے کہ اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دینے والے ہیں۔ لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے
کہ جیسے آدمی کہتے ہیں نا جو کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے۔ اور حقیقی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر ایمان والے جا رہے ہوں گے، اور ایمان والے کے پاس روشنی ہوگی، جس روشنی میں ایمان والے چلیں گے اسی روشنی کے اندر یہ منافقین بھی جا رہے ہوں گے، ان کو اور کوئی روشنی نہیں مل رہی ہوگی، جا رہے ہوں گے۔ اچانک اس طرح ہوگا کہ ایمان والوں کی روشنی ان سے الگ ہو جائے گی، اب یہ کھڑے رہیں گے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بالکل اندھیرا ہو، کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، تو آدمی کسی لائٹ وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، تو اس سے پھر جتنی روشنی جہاں تک جاتی ہے وہاں تک یہ پرسکون ہو جاتا ہے کہ یہاں تک یہ جگہ ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا موٹر سائیکل ہے یا کوئی اور گاڑی ہے، اس کی روشنی جہاں تک جاتی ہے وہاں تک بندہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے۔ جہاں اگر اس کی روشنی ختم ہو جائے تو پھر آدمی کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آ جائے ایسے۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں ان کے ساتھ یہ کریں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور ان کی کیا سستی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو قاموا کسالىٰ، وہ سستی کرتے ہیں، نمازی میں سستی کرتے ہیں۔ یراؤون الناس، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کے تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ دیکھیں نماز بندہ جس کے لیے پڑھتا ہے، جس کے لیے بندہ نماز پڑھتا ہے اسی کے لیے، یعنی اس کے جتنے اعمال ہوتے ہیں نماز میں وہ سارے اسی کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو ساری چیزیں پڑھے گا، اور اگر کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، نیچے دیکھ رہا ہوگا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور لب ہلا رہا ہوگا، اور تو اس نے کچھ نہیں کرنا۔ تو ان کے دلوں میں نماز کی اہمیت ہی نہیں تھی، اس کے اوپر یعنی یقین ہی نہیں تھا نماز بھی۔ مسلمانوں کو ہم نے کہا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ آج عمومی طور پر یہی حال ہے ہمارا، جو نماز نہیں پڑھتے چلو وہ تو نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اور اس کا تصور زیادہ جو ہے نا وہ آج کل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ جنازے کے موقع پہ آتا ہے۔ جنازے پہ وہ بندہ آیا کھڑا ہے جس نے کبھی مسجد کی طرف منہ ہی نہیں کیا، وہ یہاں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا کھڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنازہ پڑھنے نہیں آؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، مجھے سارے خاندان والے مجھے کہیں گے کہ فلاں جنازہ پڑھنے نہیں آیا۔ یہی ہے، جتنا بڑا افسر ہے وہ جو نماز سے دور ہے جنازے میں وہ شریک ہے، اور نمازوں میں اتنا کوئی نظر نہیں آئے گا لیکن جنازے میں سارے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھلانا ہے اس لیے کھڑے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ کو دکھانا ہوتا تو جہاں مرضی ہوں وہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ کریں، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ تو یہ یراؤون الناس، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ وہ کس طرح کہ آدمی اللہ اکبر کہے گا ہاتھ باندھ لے گا، اب اندر کا جو معاملہ ہے وہ کسی کو دکھانا تھوڑی ہے، وہ تو کھڑے ہیں پھر خاموش ہو گئے، پتہ نہیں کب نماز ختم ہوگی ہم یہاں سے جائیں گے۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ ہاں فلاں ہے، صحابہ نے عرض کیا نہیں، پھر فرمایا کہ ہاں فلاں ہے، کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے یہ منافقین پر بہت زیادہ بھاری ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں عشاء کی نماز میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اور فجر کی نماز میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، اب یہ اندازہ لگائیں۔ یہ منافقین پر یہ نماز بھاری ہے، اور آج ہم خود سوچ لیں کہ ہمارے اوپر کون سی نماز بھاری ہے، ہم سوچیں اور دوسرے لوگ سوچیں کون سی نماز ہم پر زیادہ بھاری ہے۔ ورنہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہوا ہے، صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ دن میں تو اپنی تجارت وغیرہ جہاں ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے، لیکن صبح کی نماز پڑھنے کے لیے وہ رات کو 3 بجے، اب ہمارے ٹائم کے مطابق رات کو 3 بجے 4 بجے آ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، مسجدیں فل ہوتی تھی، رات کو 3 بجے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ صحابہ کرام تھے، اور دن میں اگر میں اپنا کام کرتا تھا جہاں ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے، یہ تھا صحابہ کرام کا۔ اور ہمارا کیا ہے کہ کوئی نمازیں اور تو ہو جاتی ہیں، لیکن جو صبح کی نماز ہے جو اتنی اہم نماز ہے جس کے بعد اعلان ہوتا ہے رزق
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہوتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، اور اس نماز میں ہمارا یہ حال ہے۔ تو اس لیے بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ اور چلو اس رزق کی چلو جی معاملہ جہاں جاتا ہے، لیکن جب منافق کا تذکرہ آ گیا، اللہ کے نبی سے فرما رہے کہ منافق پر یہ بھاری ہے، تو کہیں ہمارے اندر وہ چیز تو نہیں آ رہی۔ اس لیے اپنی اچھا یہ ہم بیٹھے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے کتنے بھائی ہیں، ہمارے کتنے ملنے والے ہیں، کیا وہ منافق کے درجے میں نہیں آ رہے؟ یہ اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ ہم تو یہ سوچے کہ چلو بھی میں آ جاتا ہوں، چلو میں کس درجے میں اہتمام کر لیتا ہوں، کیا میرے بھائی ہیں، میرے ملنے والے ہیں، میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں، اور اس طریقے سے گھر میں جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ کتنے نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز اور جو ہے عشاء کی نماز کتنی توجہ ہوتی ہے، سارے اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کی فکر کریں، گھر میں بھی، اپنے بارے میں بھی۔ اور صبح جلدی یعنی اذان کے وقت ہم بیدار ہو جائیں، اس کے بعد تلاوت ذکر وغیرہ اس وقت کریں، پھر دیکھیں اس کا لطف کتنا نصیب ہوتا ہے۔ اس وقت جب اذان ہو جائے اس کے بعد قرآن اٹھا کے بیٹھے فجر کی نماز سے پہلے، پھر دیکھیں کیسے لطف اور کیسے سرور ملتا ہے دل کو۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں قرآن کا صحیح طور پر آدمی اگر اہتمام شروع کر دے نا، فجر کی نماز یعنی جیسے اذان ہو یا اذان تہجد کا وقت تو اہم ہے، اس وقت بھی، اس وقت میں اگر آدمی چند دن اہتمام شروع کر دے، اللہ اس کو خود دکھائیں گے کس طرح تیرے دل کے اندر نور پیدا ہو رہا ہے، اللہ اس کو دکھائیں گے اور اس کو آنکھوں سے نظر آئے گا۔ ہم تو بے نمازی نیند میں پڑھیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو یہ ہے مذبذبین بین ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، ادھر نہ کفار کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، جدھر کوئی فائدہ ملتا ہے وہیں ہو جاتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آدمی کو بھی ہمیشہ کسی ایک کے ساتھ خالص کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کبھی یہ نہ ہو کہ آدھر درمیان میں لٹکا ہوا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کسی بھی معاملے میں۔ اب ویسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی درمیان میں لٹکا ہو تو کتنا پریشان ہوتا ہے، یا ادھر ہو یا ادھر ہو، ایک طرف تو ہو۔ تو یہی آدمی کے اندر ایک خصوصیت اپنے اندر پیدا کرے کہ میں ہمیشہ پہلے تو یہ کہ حق والوں کے ساتھ ہو، لیکن درمیان میں تو نہ لٹکا رہے۔ یہ ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں وہ آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ یہ حقیقی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، آدمی اسی سے ہدایت مانگے اور اپنا پھر اس پر چلے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، مت بناؤ تم کفار کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اب یہ کس کو ہوگا؟ یہ جو منافقین اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خطاب ان کو ہو کہ تم جو اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہو اور تم حقیقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر ان کو یہ سب سوچ لیتے یہاں یہ آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، منافقین کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان والوں کو چھوڑ کر ان کو دوست نہ بناؤ، تو انہی کا کام تھا، اور ایمان والوں تو نہیں تھے ایسے ایمان والے کسی کافر کو دوست بنائے۔ اچھا ہمارے لیے بھی یہی ہے، کسی بھی کافر کو دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس خود ہمارا خلیق ہوتا ہے یا پھر ہمارا دوست ہوتا ہے، ہمارا سم سفر ہوتا ہے، یا جو ہے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو تعلق بنانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی، کسی کافر کے ساتھ تعلق بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ اگر دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں، پیار محبت سے پیش آئیں۔ پیار محبت سے پیش آنا الگ چیز ہے، ایک دلی محبت الگ چیز ہے۔ دلی محبت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار آج کھانا کھا رہے ہیں، فلاں نہیں ہے، وہ بھی ہوتا، وہ کافر ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات کیسے آ گئی؟ آپ یہ سوچتے کہ فلاں ایمان والا نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ اس طرح یہ معاملہ کسی کافر کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے، چاہے آپ کا دوست بھی ہے۔ پھر کافر کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے وہی کافر ہے، بلکہ نہیں بھائی، جو قرآن کی کسی آیت کا بھی منکر ہے وہ کافر ہے، وہ کلمہ یہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ قرآن کی کسی آیت کا منکر ہے، وہ اہل بیت کے بارے میں کچھ باتیں کہتا ہے، وہ دوسرے کی شان میں کچھ باتیں کہتا ہے، یہ سارے کفار کے درجے میں، ان کے ساتھ ہم محبت نہیں رکھ سکتے ورنہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہی ہے، ان لوگوں کے دلوں میں ایمان والوں کی قدر نہیں تھی، منافقین کے دلوں میں، اور کفار کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مومنین کو چھوڑ کر تم ان کو جو ہے دوست نہ بناؤ۔ یہ
اتریدون کہ تم چاہتے ہو ان تجعلوا اللہ علیکم سلطانا مبینا کہ اللہ تعالیٰ تم بنا دو تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر کوئی واضح دلیل. ٹھیک ہے کہ آدمی اپنے اوپر کوئی دلیل بنا دیتا ہے، یعنی کوئی ایمان کو کسی چیز کا سہارا لے کر اپنے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کو اس وجہ سے دوست بناتا ہوں یا کچھ بھی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بالکل اجازت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے. کوئی آدمی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، اس کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں. نہیں کیسے تم چاہتے، کیا تم یہی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دلیل تمہاری بن جائے اس بات پر؟ نہیں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، مطلب کوئی حکم نہیں ہے اس بات کا تم ان کو دوست بناؤ. کوئی بھی دوست نہیں بنا سکتا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہوں گے وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے. اب یہ دیکھیں، یہ ہے یہاں پر ہے درک، ایک ہوتا ہے درک، ایک ہوتا ہے درج. سمجھا رہی میری بات؟ ایک ہوتا ہے درک، ایک ہوتا ہے درج. درج ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانے کو، درجہ جسے وہ کہتے ہیں درجہ. اب یہ پہلے یہ نچلے درجے پہ تھا، اب اوپر درجے پہ، پھر اس سے اوپر درجے پہ، اس سے اوپر درجے پہ، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں درج. ایک ہوتا ہے درک، اوپر سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، اس طرح درک، اس کو کہتے ہیں درک. یہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے. جہنم کے مختلف درجات ہیں، ان میں لغا بھی ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ ہے اس میں لغا، ایک لظا یہ ایک جہنم کا ایک حصہ ہے. ایک درجہ ہے، ایک درک ہے جس کو ہم نیچے سے لغا ہے، حمیم ہے، سعیر ہے، سقر ہے، اور اس طریقے سے حطمہ ہے، حاویہ ہے. یہ سارے جو ہے نا جہنم کے نچلے درجے ہیں، ان میں ہوں گے. لیکن جو منافق ہوگا وہ سب سے نچلے جو ہے نا وہ درک میں ہوگا، سب سے نچلے. اس لیے کہ یہ کفار سے بھی اونچا کام کیا ہوا ہے انہوں نے. کفار تو سامنے کھڑے لڑ رہے ہیں، ایک ہے اندر ہی بن کے وہ دشمن بنا ہوا ہے، وہ جو ظاہر نہیں کر رہا. اس سے تو یہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس سے بچنے کی اجازت ہے. تو یہی ہے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا. جب یہ آخر میں جائیں گے تو وہاں پر یہ اپنے لیے کوئی مدد کرنے والا ہرگز نہیں پائیں گے، یعنی ان کی کوئی مدد کی جائے گی جہنم میں، کوئی عذاب کم یا کوئی بات ایسا کبھی نہیں ہو سکا. إِلَّا الَّذِينَ، ہاں یہ بات ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور ان نے صلح کر لی، یعنی اعمال اچھے کر لیے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لیا. تو کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. ہاں یہ جو منافق ہیں نا ادھر ادھر کھڑے ہیں، اگر یہ خالص بن جائیں، یہ باتیں ان کے اندر آ جائیں تو یہ ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ عن قریب ان کو بہت بڑا اجر دیں گے اگر یہ اپنا منافقت چھوڑ دیتے ہیں. ما يفعل اللہ، اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر. ایک ہے نا بندہ کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی اس کو پر سزا دیتا ہے، تو آدمی کو اپنی ذاتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، ذاتی طور پر کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں عذاب دینے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم، اور ایمان والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، علیما جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو قدر کرنے والے ہیں. آپ کی ایک نیکی کا ذرہ بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا. تو یہ ہمارا 5واں پارہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ مکمل ہوا. ہاں الحمدللہ. تو جو ہے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہم مزید جو ہے نا اپنی اس درس کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ درس میں جو بیٹھنے والے ہیں، جو ہم جو بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور جب آپ دیکھیں نا قرآن مجید کی کتنی باتیں ہیں آدمی کو سمجھ آتی ہیں، اور کتنے لوگ اس سے محروم ہو رہے ہیں. ہم نہیں فکر کریں گے تو اور کون فکر کرے گا؟ ان کو کون اور کہے گا؟ اس لیے بھائی اس کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں، تاکہ جو ہے نا لوگوں کی زندگی تبدیل ہو، یہ باتیں سامنے آئے لوگوں کے. قرآن مجید کے علم سے کس کا علم ہے؟ یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں
لوگوں کو فائدہ ہو، اس لیے خود بھی کوشش کریں، اپنے آپ کو اہتمام سے اپنے آپ کو یہاں لگائیں کہ میرا درس کا وقت ہے، میں اس وقت اور کہیں نہیں جاؤں گا، اور جو ہے دوسروں کو بھی اس میں ضرور شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے جن بھائیوں نے سفارے لی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں برکت عطا فرمائے، اور اس طریقے سے ہمارے جو بھائی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اتفاقیاں وغیرہ رکھتے ہیں، کسی بھی چیز میں ذرا سا حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس طریقے سے جنہوں نے یہ لائٹوں کا انتظام کیا اور مسجد میں جس نے حصہ ڈالا، اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرمائے، دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو یہی آخرت کی سب کچھ کھیتی یہی ہے، جتنا جہاں لگائیں گے آخرت میں وہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے رب کریم اللہ، ہمارا الحمدللہ آج یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ آج ہمارا 5واں پارہ مکمل ہوا۔ اے اللہ اس کو قبول فرما رب کریم اللہ، اس میں جو کمی کوتاہی ہے ہماری طرف سے رہ گئی ہے اللہ اس کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے جو اس میں سستی کی ہماری سستی کو دور معاف فرما۔ اے رب کریم اللہ، جن جن بھائیوں نے اس میں حصہ لیا، تھوڑا سا اس میں حصہ لیا، اے اللہ ان کا حصہ لینا قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جان مال یا اللہ ہر چیز میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اے رب کریم اللہ، جو چلے گئے ان کی کامل بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ہم جتنے بیٹھتے ہیں اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اللہ، ہمارے یہ درس کا سلسلہ ہے اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندگی ہے ہمیں یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اس میں جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اللہ، جن بھائی جتنے حصہ لیا اللہ سب کے قبول فرما کر ان کے لیے اے اللہ ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، والدین کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اے رب کریم اللہ، یا اللہ اس مسجد میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان تعاون کو قبول فرما، ان کی یا اللہ عزتوں میں جان مال میں یا اللہ برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین آمین آمین۔